السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو پورا فرمایا کامل اور مکمل طریقے سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ ذمہ داریاں اب امتی پر ہیں۔ ان ذمہ داریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقصد بتائے تھے، ان میں سے 2 مقاصد کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کا ایک مقصد آنے کا یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کریں، تلاوت کلام پاک، جس کا گزشتہ ملاقات میں تذکرہ ہوا۔ پھر اس سے پہلی ملاقات میں تزکیہ نفس کا ذکر ہوا کہ نفس کو پاکیزہ کیسے بنانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفوس کو کیسے پاکیزہ بنایا، کہ اچھے اخلاق سے آراستہ کیا، برے اخلاق سے بچایا۔ ان 2 مقاصد کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں میں ہوا۔ آج کی نشست میں مقصد نمبر 3 اور 4 کو آج کی نشست میں بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا جو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ سکھائیں، اللہ کی کتاب ان کو سکھائیں۔ دیکھیے، ایک ہے ترجمہ، ایک ہے تعلیم کتاب اللہ۔ قرآن مجید نازل ہوتا تھا، صحابہ عربی جانتے تھے، عربی بولتے تھے، ان کو ترجمہ تو پتہ لگ جاتا تھا کہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، تو ترجمہ تو ان کو معلوم۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا تھی، پھر کتاب اللہ کیا سکھائی، کتاب اللہ کی تعلیم کیا چیز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ فرمایا کہ نماز قائم کرو، لیکن کتنی نمازیں ہیں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے صراحتاً۔ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، کب شروع ہوتا ہے نماز کا وقت، کب ختم ہوتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے یہ تفصیلی طریقہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ پھر ان نمازوں کے اندر پڑھنا کیا ہے یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ پھر کون سی نمازیں کس لیے، کس وقت میں، اس کی حیثیت کیا ہے، سنت کتنی ہے، فرض کتنے ہیں، یہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ابھی میں نے ایک بات بتائی کہ صرف نماز کے ہی بارے میں اقیم الصلاۃ تو ہے، نماز قائم کرو، باقی جو تعلیم کتاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یہ ہے تعلیم کتاب۔ اب زکوٰۃ ادا کرو، اس کا حکم تو آ گیا، لیکن آگے زکوٰۃ کی جو تفصیلات ہیں وہ قرآن مجید میں نہیں ہیں کہ جی 2.5% ادا کرنا ہے، کتنا نصاب ہو تو اس پہ 7.5 تولے سونا ہو، یا 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی ہو تو تب اس پر زکوٰۃ ہوگی، یہ بھی آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ ہاں، کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے یہ قرآن مجید میں موجود ہے، زکوٰۃ کے 8 مصارف قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن پھر اس کے آگے تفصیل وہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء، یہ زکوٰۃ اور صدقات فقیر محتاج کے لیے ہوتے ہیں۔ اب محتاج کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہاں تو ارب پتی بھی ہوں گے، کروڑ پتی بھی ہوں گے، وہ بھی کہیں گے ہم محتاج ہیں، ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا، اور لے لو مال۔ تو فقیر کیا ہوتا ہے جی، جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہوتا وہ فقیر ہوتا ہے۔ اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ میں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ سکھانا کیا چیز ہے، صرف ترجمہ نہیں۔ ترجمہ تو صحابہ کو تلاوت سے معلوم ہو جاتا تھا، وہ عربی جانتے تھے،
اصل بات بیچ میں کیا ہے کہ کتاب اللہ کے احکام کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا امت کو آگے اسی طرح پہنچانا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی ذمہ داری امت پر آ گئی، امت پر آ گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ایک بہت بڑے سوال کا جواب عرض کرنے لگا ہوں۔ آج بہت لوگ سوال کرتے ہیں یہ والا کہ مولانا اتنے سارے فرقے ہو گئے، ہر ایک کہتا ہے ہم حق پر ہیں، کیا کریں، کس کی بات کے مانیں؟ اتنے سارے علماء ہیں، ہر عالم کا اپنا اپنا مزاج ہے اور اپنا اپنا قبلہ ہے، کیا کریں، کہاں جائیں؟ بہت بڑا سوال ہے، عام سا سوال ہے۔ لہذا ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، پتہ نہیں کتنے تو اختلاف ہے نماز کے اندر، فلاں عمل کے اندر اتنے اختلاف ہیں، عمل کرتے ہی نہیں ہم۔ خود علماء میں اتنے اختلاف ہیں، کس کی بات مانیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دے کر جا چکے، جو ابھی حدیث سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر علماء کا، فقہا کا اختلاف ہو بھی گیا لیکن دلیل قرآن مجید سے ہے، اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے، تو وہ حق پر ہے، تو وہ حق پر ہیں، چاہے اختلاف ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ بات قرآن مجید میں ہو، وہ بات حدیث میں ہو، اور اگر ان دو کے باہر سے ہے تو پھر اس کو قرآن مجید کا درجہ نہ دیں، اس کو قرآن مجید کا درجہ نہ دیں، اس کو حدیث کا درجہ نہ دیں۔ یہ نہیں کہ ساری باتیں ناجائز ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب تعلیم کتاب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے دین کے احکام سکھائے، اور چوتھی چیز، چوتھا جو مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ تھا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اللہ سکھائی اور حکمت اور دانائی سکھائی۔ اب یہ حکمت اور دانائی کیا ہوتی؟ کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہر مفسر نے یہ والی بات لکھی ہے جو عرض کرنے لگا ہوں کہ دانائی کیا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں، بڑے بڑے عقل ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کون سی دانائی سکھائی؟ تمام مفسرین نے ایک بات لکھی، بڑی آسان سی بات، فرمایا حکمت اور دانائی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا یہ بندہ اس کو حلال سمجھے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو یہ حرام سمجھے، یہ شخص سمجھدار ہے، یہ دانا ہے، یہ عقل مند ہے، یہ حکمت والا ہے، یہ دانائی والا ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ جو شخص زندگی کے اندر حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے کہ کس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور کس چیز کا حکم دیا ہے کرنے کو، بس یہ انسان یہ ذہن میں رکھے تو یہ دانا انسان ہے معاشرے کا اللہ کے نزدیک، یہ سمجھدار انسان ہے، یہ حکمت والا انسان ہے۔ اور جو انسان بڑی عقل رکھتا ہو، بڑا سمجھدار ہو، لیکن حلال کو حلال نہ سمجھے، حرام کو حرام نہ سمجھے، اللہ کے نزدیک وہ سمجھدار نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ ناسمجھ ہے۔ اب یہ والی سمجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کی، ایک ایک صحابی کو سمجھدار بنایا، اس معاشرے کے انسانوں کو سمجھدار بنایا، حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، دین کی سمجھ عطا فرمائی۔
دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک ہے قرآن حکیم پڑھ لینا، ترجمہ پڑھ لینا، تفسیر پڑھ لینا، میں تو کہوں گا کہ عالم بن جانا، عالم بن جانا، لیکن عالم بننے کے بعد اس کے اندر دین کی سمجھ نہ ہو، کیسے یہ پیغام، کیسے یہ دین لوگوں تک پہنچانا ہے، تو یقین جانیں اس کے عالم بننے کے باوجود لوگ اس سے دین سے متنفر ہوں گے، لوگ اس عالم سے بھی بھاگیں گے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس حکمت اور دانائی نہیں ہے، حکمت اور دانائی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھائیں، عملی طور پر سکھائیں۔ اب کتاب اللہ کو سیکھنے کے لیے اور اس حکمت اور دانائی کو سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ انسان پڑھے، اور اگر بالفرض ترجمہ نہ پڑھ سکے، نہ پڑھا لکھا ہو بندہ، تو ایسی صورت میں ان اہل علم کے پاس بیٹھے کہ جو قرآن مجید کے احکام جانتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کے احکامات کو جاننا شروع کر دیا جائے۔ قرآن مجید کے احکامات، آیات جو ہے وہ 6000 سے زیادہ ہیں، 6000 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن جو احکام سے متعلق آیات ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اب اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی کہ قرآن مجید کے احکام جو بیان ہوئے ہیں اس میں کتنی آیات ہیں۔ احکام القرآن نے کتاب لکھی علامہ جساس رحمہ اللہ نے، اس کے علاوہ اس کے بعد پھر بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ تمام علماء نے یہ بات لکھی کہ ان پوری قرآن مجید کی آیات میں سے صرف 500 آیتیں ہیں جن کے اندر احکامات ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، 500 آیات، اور 6000 سے زیادہ آیتیں اس بارے میں ہیں کہ جن لوگوں نے ان احکامات پر عمل کیا ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے نہیں عمل کیا ان کا انجام کیا ہوا اور کیا ہوگا آخرت میں۔ لہذا کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان کام۔ یہ انسان زندگی کے اندر حلال اور حرام کو سمجھے۔ اب اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ دنیا میں تو اتنی ساری چیزیں ہیں، ہم کیسے ہر ایک چیز کے بارے میں معلومات لیں، تو اس کے بارے میں یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ ہمیں دین نے ایک اصول سکھایا کہ جس چیز کے بارے میں ممانعت موجود ہے کہ یہ کام نہ کرو، وہ چند کام ہے، چند کام بس، یہ انسان ان کاموں سے بچے، ان چیزوں سے بچے، ان باتوں سے بچے، وہ چند کام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زیادہ تر حرام باتوں کو، حرام چیزوں کو، ممنوع چیزوں کو بیان کیا ہے، حلال کی فہرست اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زیادہ تر نہیں بتائی۔ جب آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو یہ حیرت ہوگی، پینے کی چیزوں میں سے حلال چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا، حرام کے بارے میں بتایا۔ کھانے کی چیزوں میں سے فہرست جب بتائی تو حرام چیزوں کی بتائی، حلال کی نہیں بتائی فہرست۔ کن عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، کن سے نہیں کر سکتے، تو جن سے نہیں کر سکتے وہ 8 9 10 عورتیں بتا دیں، باقی کے بارے میں کھلی اجازت دے دی، حلال عورتوں کی فہرست نہیں بتائی۔ اب ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، جو حضرات اکنامکس اور اقتصادیات اور یہ علوم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فوراً بات سمجھ جائیں گے، باقی حضرات بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ اکنامکس کے قانون ہے کہ جس چیز کو بیان کر دیا جائے، جس کی تعداد بیان کر دی جائے وہ محدود ہو جاتی ہے، لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اور جس کو بیان نہ کیا جائے وہ ان لمٹڈ رہتا ہے، غیر محدود، لا محدود۔ جس چیز کو شمار کر دیا جائے وہ محدود ہو جاتی ہے،
اور جس چیز کو نہ شمار کیا جائے وہ لامحدود ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اندر صرف حلال چیزوں کی فہرست بتاتا، تمہارے لیے یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، یہ حلال، بس باقی سارے حرام، یہ انسان مشکل میں پڑ جاتا۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے حرام چیزوں کو شمار کرا دیا اور حلال کو کھلا چھوڑ دیا۔ یہ چند چیزیں حرام، بس۔ کیا عجیب بات نہیں ہے کہ اگر چند چیزیں حرام ہیں اور اکثریت دنیا کی چیزیں حلال ہیں، پھر یہ انسان حرام چیزوں کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ اچھا خاصا حلال مال ہے، پھر سود کھاتا ہے، پھر رشوت لے رہا ہے، پھر حرام مال کھا رہا ہے۔ اتنی پینے کی چیزیں حلال موجود ہیں، اتنے مشروبات میں سے ایک مشروب کو حرام کیا ہے، یہ بندہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا مزاج یہ ہے، الانسان حریص فیما منع، الانسان حریص فیما منع، انسان کو جس چیز سے روکا جائے انسان اس کے اندر لالچی ہوتا ہے۔ یہ بچوں کے اندر بھی یہی مزاج ہے۔ آپ ویسے کھلی چیزیں لا کے رکھ دیں، وہ نظر بھی نہیں بچے اس طرف اٹھاتے، اور اگر آپ نے کہیں چیز چھپا کر رکھی اور منع بھی کر دیا، دیکھو بیٹا یہ میں رکھ کے جا رہا ہوں، اس کو ہاتھ نہیں لگانے، اس کے بارے میں تجسس ہوگا، یہ ہے کیا، منع کیوں کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کیا ہے۔ یہ انسان، اس کا مزاج ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حرام چیزوں میں بھی کچھ فائدے ہیں، حرام چیزوں میں بھی کچھ فائدے ہیں، لیکن اس بندے کو اب حکمت اور دانائی سے کام لینا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اسی شراب اور جوئے کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے، اب دیکھیے گا تعلیم کتاب اللہ سیکھیں کیسے۔ وہ لوگ پوچھتے تھے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے۔ آگے آیت کے الفاظ ومنافع للناس، اس شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں، لیکن اتنا سارا مال آ جاتا ہے ایک منٹ میں، جاتا کتنا وہ ایک الگ بات ہے، اتنا سارا مال آ جاتا ہے چند منٹ میں جوئے کے اندر بغیر محنت کیے۔ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر منافع بہت زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں، بہت سارے فائدے نظر آتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اقرار کیا، قرآن مجید میں بتایا کہ منافع للناس، اس شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں۔ اب اگلا جملہ کیا ہے، وَإِسْمُهُمَا، اب یہ حکمت اور دانائی، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ کاش کہ مسلمان کو یہ بات سمجھ آ جائے، کاش کہ مسلمان کو یہ والی بات سمجھ آ جائے، کاش مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ والی دانائی دے دے کہ گناہوں کے اندر فائدے ہیں، کوئی شک نہیں ہوتے ہیں فائدے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا گناہ میں فائدے ہوتے ہیں۔ اگر فائدہ نہ ہوتا تو کتنے احمق لوگ ہوتے کہ جہنم میں بھی جا رہے ہیں اور جناب نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، فائدہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ انسان زندگی کے ہر لمحے میں یہ سوچے کہ میرے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور یہ بات خاص طور پر سوچے کہ فائدہ بھی ہو حرام چیز کے اندر تب بھی وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ سود میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے، جوئے میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے، کسی کا مال چھین کر کھانے میں اس کو مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ یہ میں حرام مال کما لوں گا، میرے بیوی بچوں کے کام آئے گا، ان کو اچھا پڑھا لکھا سکوں گا، ان کو اچھا گھر دے سکوں گا، ان کو اچھی سواری دے سکوں گا، ان کے لیے اچھے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں گا، کھا لو لے لو، بس جو کچھ ہے غبن کر لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، بڑے فائدے ہیں اس کے حرام مال کے۔ لیکن یہ انسان اس وقت سمجھ رہا ہو، یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تو ایک اصول تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حرام چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے،
بہت سے حضرات یہ والی بات بھی جملہ کہتے ہیں کبھی کبھی جب بیانات سنتے ہیں اور سب باتیں سنتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مولانا یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ حرام چیزوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، حلال کو نہیں بیان کرتے۔ یہ ایک سوال کرتے ہیں لوگ کہ جی حرام چیزوں کو، یہ حرام یہ حرام یہ حرام، لوگوں کو حلال بھی تو بتایا کریں۔ تو اس کا جواب بھی ہو گیا آج کہ جی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ حرام چیزیں بتائیں اور کہا اس کے علاوہ سب حلال۔ اور دوسرا اصول ہمیں دین نے یہ سمجھایا، یہ بھی بڑا سمجھنے والا اصول ہے، کہ جس کام کی ہمیں ممانعت کی دلیل، حرام ہونے کی دلیل، ممنوع ہونے کی دلیل ملے گی، وہ کام ممنوع ہوگا، باقی چیز وہ حلال ہوگی، باقی تمام کام، باقی تمام چیزیں حلال ہوں گی۔ ہمیں حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، ہمیں ممنوع ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ کوئی صاحب اس بات کی دلیل نہ مانگے، مولانا آپ نے اینک لگائی ہوئی، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کون سی آیت میں لکھا ہے کہ اینک لگانا جائز ہے؟ جی یہ سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ سوال یہ ہوگا کیا اینک لگانے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت ہے؟ جی نہیں، تو جائز ہے۔ ہمیں کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ اور یہ دین کے اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے سمجھا دیے ہیں کہ قیامت تک آنے والی نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہیں، تب بھی دین کے اندر اس کے حلال اور حرام کے احکامات موجود ہیں۔ دیکھیے گا 1800 سال پہلے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آئندہ بھی کئی سو سال تک یہ سلسلہ اگر چلتا رہا، نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہیں، تب بھی اس انسان کے بارے میں قرآن مجید موجود ہو، اس کے سامنے احادیث موجود ہوں، تو یہ انسان بڑی آسانی سے طے کر سکے گا میرے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے اندر خود پہلے سیکھیں، قرآن مجید کے ترجمہ سیکھیں، اس کا مفہوم سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، اس میں حلال حرام کے احکام سیکھیں، پھر گھر کے اندر تھوڑا سا وقت دے کر اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بٹھا کر تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کے احکامات ان تک پہنچاتے رہیں۔ قطرہ قطرہ دریا شبت، ایک ایک قطرہ مل کر دریا ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ مل کر صحرا ہو جاتا ہے۔ ایک ایک آیت بھی اگر یہ انسان اپنے گھر کے اندر منتقل کرتا رہے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورے گھر والے قرآن مجید کے احکام سے واقف ہوں گے۔ یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تربیت کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین سکھایا، جس طریقے سے زندگی گزارنا سکھایا، یہ انسان ان احکامات پر تربیت دیتا رہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی گھر میں بچہ پانی بھی پیے، بڑا پانی پیے، تو اسے یہ بات معلوم ہو کہ میں نے الحمدللہ یہ جو پانی پیا ہے یا جو پینے کی چیز پی ہے یہ حلال تھی، اور میں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پیا۔ اس نے جناب پہلے تو دیکھا کہ جو پینے کی چیز ہے حلال تھی یا حرام تھی، پھر اس کے بعد اس نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو پیا، 3 سانس میں پیا، بیٹھ کر پیا، تو اس سے معلوم ہوا اس نے ایک عمل کیا ہے، صرف پانی پیا ہے، لیکن اس میں کوئی شرعی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں توڑا۔ یہ انسان کھانا کھانے بیٹھے، بہت باریک باریک چیزیں، بہت آسان، دین بہت آسان، یہ انسان کھانا کھانے بیٹھے، اسے یہ معلوم ہو کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام، اس کے اندر جو چیز پکی ہے، گوشت پکا ہے، وہ حلال یا حرام، سبزیاں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری حلال، دالیں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری حلال، اناج جتنا ہے وہ سارا کا سارا حلال، جیسے چاول، گندم، آٹا، روٹی سب حلال۔ صرف گوشت کے بارے میں ایک بات آ جائے گی، اس کو سمجھنا ہوگا کہ کون سے جانوروں کا گوشت حلال، کون سا حرام۔ حلال گوشت یہ انسان کھا رہا، تو کھانے کے بارے میں نے پورا قرآن مجید کے احکامات کو سمیٹ کر رکھ دیا ابھی تھوڑے سے جملوں میں، کہ جی کھانے کی چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر کیا جس کمائی سے یہ لیا گیا کھانا، جن پیسوں سے لیا گیا کھانا، وہ حلال تھا یا حرام؟ یہ گھر کا سربراہ سوچے، یہ بچوں کی ذمہ داری نہیں، بچیوں کی ذمہ داری نہیں،
یہ گھر کے سربراہ کی جو کما رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ سوچے کہ میں حلال کھلا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھے تو یہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا رہے، اپنے سامنے سے کھانا کھا رہے، آداب کے ساتھ کھانا کھا رہے، اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھ رہے، اور یوں کہہ رہے کہ آج ہم کھانا کھا کر جب فارغ ہوئے ہیں تو 100% سنت کے مطابق کھانا کھایا ہے، ایک بھی شرعی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی آج کھانا کھانے میں۔ پانی پیا تو وہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے تحت، کھانا کھایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے تحت۔ یہ انسان نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنا سیکھے یہ انسان، اور یہ معلوم ہو کہ یہ وضو کر کے فارغ ہو تو اسے اس بات کا یقین ہو کہ میں نے جو وضو کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالکل مطابق صحیح کیا ہے۔ یہ انسان نہانے لگے، غسل کرنے لگے تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھے، غسل سنت طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے۔ بہت آسان بات، یہ انسان پہلے وضو کرتا ہے، جسم پہ نجاست لگی ہو اسے دور کر لے، پھر اس کے بعد یہ انسان وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 3 بار کلی کرے، 3 بار ناک میں پانی ڈالے، 3 بار پورے بدن پر پانی بہا لے، یہ انسان سنت کے مطابق غسل ہو گیا۔ اب جب باہر نکلے تو یہ سمجھے کہ میں نے غسل کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، میں نے بالکل صحیح غسل کیا ہے اور میں پاک ہو گیا ہوں۔ یہ انسان نماز پڑھنے لگے تو یہ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح سکھائی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز پڑھنا کیسے سکھایا۔ یہ انسان اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے، یہ انسان اس ذمہ داری کو پورا کرے کہ نماز پڑھنا سیکھے، یہاں تک کہ ایک انسان نماز پڑھ کر فارغ ہو، اس کا اپنا دل مطمئن ہو کہ میں نے 100% نماز پڑھی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، میں نے بالکل ٹھیک نماز پڑھی۔ یہ انسان اتنا قادر ہو جائے، الحمدللہ بچوں پر بھی، نوعمر بچوں پر بھی اگر محنت ہوئی ہے تو ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ایک حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، وہ نماز کا ایک ادب نہیں چھوڑ رہا۔ تربیت، یہ انسان زندگی کے اور معاملات میں بھی اللہ کے احکام کو پورا کرتا رہے، یہ انسان کی ذمہ داری۔ تو آج کی نشست میں یہ گزارش ہے کی کہ ہم کیسے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اللہ کو سیکھیں کیسے کہ قرآن مجید کا ترجمہ، پھر اس کا مفہوم، پھر اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھائی ان احکام اور آداب کی تشریح سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس تشریح کو، اس باتوں احکامات کو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس طریقے سے کیا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے، اس کو آہستہ آہستہ منتقل کریں آگے گھر کے اندر، یہاں تک کہ گھر کے افراد سارے انشاءاللہ العزیز وہ دین سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے یہ کتاب اللہ کی تعلیم اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم، اور جس طرح دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بالکل اس طرح کتاب اللہ کو سیکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں میں اور اپنے بیوی بچوں کی زندگیوں میں اللہ منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاشرے کے افراد کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔